الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم۔ میرے بھائیوں، آج کہ میرے باتوں کا جو موضوع ہے وہ قرآن پڑھنے اور قرآن سے محبت کے واقعات کو آپ کے سامنے بتانا ہے، اس لیے کہ آج ہمارے بچے، خصوصاً ہمارے بچے اور جوان اور بوڑھے بھی آج قرآن سے دوری بنا لیے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں چاہتے ہیں۔ قرآن کو اپنے گھر کی زینت یعنی الماری میں رکھنے کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن بس رمضان مبارک میں کھولیں گے اور پھر اس کو جب پڑھیں گے، جب مرضی آئے گا پڑھیں گے۔ یہ میرے دوستو، قرآن سے محبت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن سے جب محبت ہو جائے گی تو پھر ہمارے لیے قرآن پڑھنا اور سمجھنا اور سننا اس میں مزہ آنے لگے گا۔ میں آپ کو ایک واقعات یاد دلاتا چلوں کہ قرآن پڑھنا نہیں، صرف محبت کی نظر رکھنا، اس پر اللہ کے اجر دیتے ہیں۔ ایک شخص تھا جو امریکہ میں تھا اور انجینئر تھا، بڑی اچھی زندگی گزار رہا تھا، لیکن اس کو کسی انگریز لڑکی سے اس کو عشق ہو گیا۔ اب اس حسین لڑکی سے چونکہ اس کا تعلق جڑ گیا، لیکن وہ لڑکی مسلمان نہیں تھی۔ اب اس نے چونکہ اس لڑکی سے اس کا تعلق جڑ گیا تھا تو اس کی بس یہ کوشش تھی، بس اس لڑکی سے میری شادی کیسے ہو جائے۔ تو اس لڑکے نے اس سے بولا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو لڑکی نے صاحب بولا کہ دیکھو، میں مسلمان نہیں ہوں، میں اپنے گھر والوں سے پوچھوں گی۔ چنانچہ جب لڑکی کے ماں باپ کو یہ خبر ملی اور اس نے بتایا کہ یہ فلاں شخص ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو گھر والوں نے شادی کرنے کے لیے اس پر کچھ شرط رکھ دیے کہ دیکھو، تم مسلمان ہو، میں عیسائی ہوں، یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر تم یہ شرط مان لو تو میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس نے جو شرط رکھے، کہے کہ ہمارے ساتھ، ہم جس مذہب سے ہیں تم اس مذہب میں آ جاؤ، اور جو ہم کھاتے ہیں وہ تم کھاؤ، جو ہم پیتے ہیں وہ تم پیو، اور اپنے ماں اور باپ کو، اپنے دوست کو، سب کو چھوڑ دو۔ یہ سب تمہیں اگر منظور ہے تو میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ اب چونکہ اس لڑکے کو اس لڑکی سے عشق تھا، محبت میں اندھا تھا، تو اس نے اپنے گھر کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے دوست احباب کو، سب چیز کو چھوڑ دیا اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے۔ اور اس نے اپنے کافروں کے محلے میں گھر لے لیا اور سارے اپنے ماں باپ، بھائی بہن کو چھوڑ کر کے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ اب وہ آدمی بس اپنی خواہشات، شہوت کو پورا کرنے میں لگا رہتا تھا، نہ وہ نماز پڑھتا تھا، نہ عبادت کرتا تھا۔ لیکن ایک کام یہ تھا، وہ کہتا ہے کہ ایک کام تھا کہ میرے گھر کے اندر دروازے پر جو الماری تھا، اس دروازے کے اوپر ایک الماری میں جس میں بہت ساری کتابیں تھیں، اس کتابوں میں ایک اللہ کا قرآن بھی تھا اور اسی میں رکھا ہوا تھا۔ میں گھر میں آتے جاتے اس کو ادھر ادھر دیکھتا اور اس قرآن مجید پر جب نظر پڑتی تو میں اس کو محبت بھری نظروں سے دیکھتا اور اپنے دل میں یہ کہتا، یہ میرے اللہ کا مقدس کلام ہے، اور پھر اپنے دل میں ندامت کرتا کہ تو نفس کا پجاری ہے، اپنے نفس کے خاطر تو سب کو چھوڑ دیا، لیکن یہ قرآن میرے اللہ کا کلام ہے۔ اس کو قرآن مجید پر محبت کی نظریں ڈالتا، صرف قرآن مجید پر محبت کی نظر ڈالتا، پڑھتا نہیں۔ کئی سال اسی طریقے سے گزر گئے،
ایک دن میں آفس سے جب واپس آتا، یہ روزانہ کا معمول تھا، جب بھی گھر آؤں جاؤں اس الماری پر دیکھتا تھا اور قرآن کو دیکھتا تھا، محبت بھری نظر سے دیکھتا تھا، یہ میرا اللہ کا معذب کلام ہے۔ اور کئی سال گزر جانے کے بعد وہ شخص ایک دن اپنے گھر آفس سے جب گھر واپس آیا تو دیکھا اس جگہ پر جہاں قرآن مجید تھا وہ وہاں پر نہیں ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ ہمارے اس جگہ پر ایک سبز کلر کی کتاب تھی، اس کا کیا ہوا؟ تو اس نے بولی کہ میں کتابوں کی صفائی کر رہی تھی تو بہت ساری کتابیں ایسی تھیں جو نہ آپ پڑھتے تھے نہ میں پڑھتی تھی، تو اس کو میں نے نکال کر کے باہر ردی کے ٹوکری میں پھینک دیا۔ جب وہ سنا کہ میرے اللہ کی کتاب کو ٹریس کین میں پھینک دیا تو میں فوراً بھاگا اس ٹرین کیس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ قرآن مجید اس میں گرا ہوا ہے۔ میں نے جلدی سے قرآن کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، اپنے سر پہ رکھا اور میں نے کہا کہ بڑی بے ادبی ہو گئی، اور اس کو چوما اور محبت بھری نظروں سے قرآن کو دیکھتا رہا۔ یہ سب معاملات اس کی بیوی دیکھ رہی تھی۔ اس نے بولی اچھا اب بھی تمہارے دل میں اسلام اور قرآن زندہ ہے، اور تم تو ہم سے شادی کرنے کے لیے شرائط رکھے تھے، تم تو قرآن ابھی بھی دل سے لگا کر رکھتے ہو۔ وہ اللہ کا کلام تھا۔ وہ لڑکی جتنی بولنی تھی بولی۔ اس نے کہا کہ اچھا میں ابھی جاتی ہوں اور اپنے والد کو سارے معاملات بتاتی ہوں۔ اس لڑکی نے اپنے ماں باپ کے پاس جا کر چلی گئی اور اپنے سارے معاملات ان کو بتانے لگی۔ ادھر وہ لڑکا جس کے ہاتھ میں قرآن تھا سیدھا اپنے گھر سے نکلا اور سیدھا مسجد میں چلا گیا اور مسجد میں جا کر اپنے اللہ کو منانے میں لگ گیا۔ قرآن مجید پر محبت کی نظر ڈالنے کی وجہ سے وہ مسجد میں جا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا، رونے لگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو قرآن مجید پر محبت کی نظر ڈالنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے ایمان کی حفاظت فرما لی۔ پھر اس نے توبہ کی، پھر اس لڑکی کو آ کر طلاق بھی دے دی اور کسی مسلمان لڑکی سے شادی کر لی، اور بقیہ زندگی اس نیکی کے راستے پہ گزار دی۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کی محبت اگر دل میں ہے، صرف محبت ہے، اگر وہ پڑھتا بھی نہیں ہے لیکن صرف محبت اس لیے دیکھتا ہے کہ میرا اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس محبت بھرے نظروں کی وجہ سے اس کے ایمان کی حفاظت فرما لی تھی۔ اور ایک بندہ کچھ اعمال بھی نہیں کرتا، صرف محبت کی نظر قرآن پر ڈالتا ہے، تو اس محبت کی نظر ڈالنا بھی اس کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک ہندو لڑکی کا واقعہ ہے، چھوٹی سی لڑکی 4 یا 5 سال کی، وہ اپنے کلاس فیلو کے ساتھ کھیلنے جایا کرتی تھی۔ اب ہم بھی دیکھتے ہیں کوئی چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے گھر کھیلنے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ لڑکی چونکہ مسلمان نہیں تھی، 4-5 سال کی لڑکی تھی، جس گھر پہ کھیلنے جاتی تھی وہ گھر مسلمان کا تھا۔ اس گھر میں ماں اپنے بچوں کو قرآن سکھاتی تھی، قرآن پڑھاتی تھی۔ چنانچہ اس کلاس فیلو لڑکی نے کچھ دیر کھیلتی تھی، پھر اپنے دوست کے ساتھ قرآن پڑھنے اور سیکھنے میں لگ جاتی تھی، اور اس کا دل یہ چاہتا تھا کہ میں ابھی گھر نہ جاؤں بلکہ قرآن سیکھوں اور سیکھوں۔ چونکہ ہندو لڑکی تھی، اس نے ابتدائی قاعدہ بھی پڑھی اور دھیرے دھیرے قرآن شریف پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ ماں باپ کو کچھ خبر بھی نہ تھی۔ جب مسلمان لڑکی ناظرہ مکمل کر لیا تو اس نے بھی قرآن مناظرہ مکمل کر دیا، جو غیر مسلم لڑکی تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ یہ بچی بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی،
ماں باپ نے اس کے شادی کے لیے رشتہ تلاشا تو رشتہ ملا، لیکن جو رشتہ ملا اس لڑکی کا وہ متشدد ہندو تھا، سخت ہندو تھا۔ وہ اتنا متشدد تھا کہ کسی مسلمان کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ اب اس لڑکی کی شادی ہونے لگی تو اپنی دوست کے والدہ کو بتانے نکلی کہ میں نے آپ سے قرآن تو سیکھ لیا اور دل ہی دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا ہے، میں ماں باپ کو نہیں بتا سکتی، اگر بتاؤں گی تو اسی وقت مجھے قتل کر دیں گے۔ اب میری جس سے شادی ہو رہی ہے وہ بھی ہندو ہے اور متشدد ہندو ہے، میں کیا کروں؟ اس کی استانی نے اس کو تسلی دیا کہ تجھے قرآن مجید سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ تیرے ایمان کو ضائع ہونے سے بچا لیں گے۔ چنانچہ اس استانی نے شادی کا تحفہ تیار کیا اور بالکل نیچے حصے پر قرآن مجید کو بھی رکھ دیا۔ جب تحفہ لے کر استانی نے لڑکی کے گھر پہنچی تو لڑکی کے ماں باپ کو یہ تحفہ دیا اور اس نے کہا کہ اس کی میں پیکنگ بہت ہی خوبصورت کروائی ہوں، میرا دل چاہتا ہے یہ تحفہ لڑکی اپنے سسرال جا کر کھولے، گھر والوں کے سامنے نہ کھولے، یہ میری مرضی ہے۔ ماں باپ اس کی بات کو مان لیے، چنانچہ اس طرح رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی تو قرآن مجید کا ایک نسخہ بھی اس کے گھر ساتھ پہنچ گیا۔ لڑکی وہاں جا کر کسی جگہ اس کو چھپا دیا، اور جب اس کا شوہر آفس چلا جاتا تو اس کو وہ نکال کر پڑھتی اور محبت بھری نظروں سے چومتی، خاوند کے آنے سے پہلے پھر اس کو اسی جگہ چھپا دیتی تھی۔ کئی سال اس نے اسی طریقے سے گزار دیے، حتیٰ کہ کافی دن کے بعد وہ لڑکی حاملہ ہو گئی، اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ میں اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہوں، خاوند گھر آتا ہے تو میں قرآن کو چھپا دیتی ہوں، آفس چلے جاتے ہیں تو قرآن پڑھتی ہوں، اگر میرا بچہ پیدا ہوا تو میرے بچے کا ایمان کا کیا بنے گا؟ وہ دعائیں مانگتی تھی کہ اللہ کوئی ایسی ترتیب بنا دے کہ میں اپنے بچے کو کلمہ پڑھاؤں، وہ بھی مسلمان بن جائے، کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک دن اس کا خاوند کسی ہاسپٹل میں ٹیسٹ کروانے گیا تو ڈاکٹروں نے اسے کینسر بتایا، اور ڈاکٹروں نے اسے ایسا بتایا کہ کینسر تمہیں پورا پھیل چکا ہے، تم زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتے، تقریباً 1 مہینہ بھی تم زندہ نہیں رہ سکتے ہو۔ خاوند بڑا پریشان گھر آیا اور اپنی بیوی کو دیکھا اور رو رہا تھا۔ بیوی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے بولا کہ تو اتنی خوبصورت ہے، اتنی وفادار ہے، محبت کرنے والی ہے، لیکن اب تیرا اور میرا ساتھ چند دنوں کا ہی ہے، میں اب مرنے والا ہوں، ڈاکٹر نے لا علاج بتایا ہے، کینسر پورے بدن میں پھیل گیا ہے، تو تیرا اور میرا ساتھ کچھ ہی دن کا ہے، میں صرف 1 مہینہ بھی زندہ رہوں یا نہ رہوں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کی بیوی نے کہا نہیں آپ پریشان نہ ہو، میرے پاس اس کی ایک دوا ہے، میں کرتی ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو خاوند نے وعدہ کر لیا کہ اگر میں صحت یاب ہو گیا تو جو تم کہو گے وہ کام کروں گا، تمہیں خوش کر دوں گا۔ اس لڑکی نے کہا ٹھیک ہے میں اپنا کام کرتی ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں سورہ فاتحہ پڑھا اور اس کو دم کرنا شروع کر دیا، چونکہ اس نے ایسا کرتے ہوئے اپنے استانی کو دیکھا تھا کہ وہ بیمار بچوں کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی تھی۔ خاوند نے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے میں تمہارا علاج کر رہی ہوں۔ خاوند نے زیادہ کچھ نہیں پوچھا، لیکن اسی طریقے سے پھونکتی رہی اور کچھ دن کے بعد الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ صحت یاب ہو گیا۔ اگر تم صحت یاب ہو گئے تو تم نے اپنا وعدہ کیا تھا۔ خاوند نے کہا ہاں میں نے کہا تھا، بتاؤ تمہارا کیا ہے، کیا کروں کہ تو خوش ہو جائے؟ وہ لڑکی نے بولی تم اللہ کے نام کو جانتے ہو؟ کہا ہاں
سنا ہے، یہ تو مسلمانوں کا ہے، تم یہ کیوں بات کر رہی ہو؟ کہا جس اللہ کے نام کو تم جانتے ہو میں اسی کے کلام کو پڑھ کر تم پر دم کرتی ہوں۔ تو وہ تو چونکہ غصے میں آ گیا، لیکن کہا کہ تم ایسا کرو، جاؤ ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ چنانچہ اس کا شوہر غصے کی حالت میں ہی ہاسپٹل جاتا ہے اور چیک اپ کرواتا ہے، تو ڈاکٹر بولتا ہے کہ تمہارے اندر زندگی میں کبھی کینسر ہوا ہی نہیں تھا۔ میرے بھائیو، اللہ نے اس کو صحت عطا کر دی۔ جب اس کی رپورٹ بالکل کلیئر آ گئی تو خاوند بیوی کو کہا کہ میں اپنے وعدے کو پورا کرتا ہوں، بتاؤ کیا کروں؟ تو بیوی نے فوراً کہا کہ مسلمان بن جاؤ۔ اس نے کہا کہ تم یہ بات کیوں کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا، اپنے سارے واقعات کو اس نے بتا دی کہ میں قرآن بھی پڑھی ہوں، کلمہ بھی پڑھی ہوں، آپ آفس چلے جاتے تھے تو میں چھپ چھپ کر کے قرآن بھی پڑھتی تھی، اور اپنے سارے واقعات بتا دیے کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ کھیلتی تھی، اس کے ماں باپ اس قرآن پڑھاتے تھے، میں بھی قرآن سیکھ گئی، قرآن کو سیکھ بھی لیا ہے، کلمہ بھی پڑھ لیا ہے اور مسلمان ہو گئی ہوں، اور جب آپ آفس چلے جاتے تھے تو قرآن پڑھتی تھی، اور میں دعا بھی کرتی تھی کہ اللہ کرے کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں اور میرے ہونے والے اولاد بھی مسلمان ہو جائے، آپ میری بات کو مان لیں، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ کی شان، اس شوہر نے فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور ایمان والا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر اس عورت کا بیٹا ہوا، اس نے اپنے بیٹے کو بھی کلمہ سکھایا۔ اب یہ باپ بھی ایمان والا، بیٹا بھی ایمان والا، ماں بھی ایمان والی، اب یہ میاں بیوی سب مسلمان ہو گئے۔ اب ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر ہمارے گھر والوں کو اگر ہم اظہار کریں گے تو ہماری برادری والے کو پتہ چلے گا تو ہمیں زندہ نہ چھوڑیں گے۔ چنانچہ اس خاوند نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، فکر مت کرو، میں اس کا کچھ بندوبست، کچھ انتظام کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس شخص نے سعودی عربیہ میں کوئی جاب کے لیے اپلائی کیا اور وہاں الحمدللہ اللہ نے اچھی جاب دے دی اور ایک اچھی زندگی گزارنے لگے۔ تو میرے بھائیوں، میرے کہنے کا واقعات یہ چیز تھا کہ دیکھو، وہ لڑکی قرآن کو محبت سے پڑھی، قرآن کو محبت سے دیکھا تو اللہ نے اس کے ایمان کی حفاظت ایسے کی، ایسے متشدد ہندوؤں کے گھر میں بھی جا کر کے قرآن کو پڑھا اور قرآن کی محبت کی تو اللہ نے اس کی برکات سے اس کے ایمان کی بھی حفاظت کی اور اس کے خاوند اور اس کے بچوں کو بھی ایمان نصیب کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے کہنے کا بات یہی تھا کہ آج ہمارے بچے، ہماری ماں، ہماری بہنیں قرآن سے محبت بالکل دوری بنا لی ہے قرآن سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، قرآن پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اور قرآن کو جیسے پڑھنے کا حق اللہ نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیب و تحویل سے پڑھیں، اسی طریقے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پہ قرآن صحیح پڑھنے والا بنائے، اور جتنے سامعین سننے والے ہماری باتوں کو اللہ ان کو بھی قرآن کو پڑھ کر کے سمجھنے والا بنائے اور سارے بچوں کو قرآن صحیح پڑھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔